الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بات یہ چل رہی تھی، آپ کے سامنے ہم یہ پیش کر رہے تھے کہ جہاد نفس کا دوسرا درجہ جو ہے، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، اپنے علم کے کو عملی جامہ پہنانا، اس میں 3 طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں. پہلے تو یہی ہوتا ہے نفس امارہ یہ کچھ علم حاصل کرنے، لیکن جب انسان علم اپنے جہاد سے نفس کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو اب دوسری طرف رکاوٹ آتی ہے اس کے نفس امارہ ہی کی طرف سے. اس کا نفس امارہ اس کو عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کوتاہیاں پیدا کر دیتا ہے. تو انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتا کہ نہیں ہمارا نفس کہہ رہا ہے یہ عمل نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اسے چھوڑ دیا تو جہاد ویسے نفس امارہ اور کھینچ لے جائے گا. آدمی کا کام ہے کہ نہیں ہمارا نفس امارہ ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. ایسے موقع پر ہمارا کام ہے نفس کو کچلنا اور نفس کی مخالفت کرنا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی فضیلت اللہ تعالی نے بیان کی، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى. واما من خاف مقام ربہ، جو انسان اپنے رب کے سامنے بلکہ نفس امارہ عمل میں جب رکاوٹ ڈالنے لگے تو اس وقت اس آیت پر نگاہ ڈالیں. اللہ فرماتے ہیں واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. جب انسان جنت میں کون جا رہا ہے؟ جس انسان کے اندر 2 عمل پائے جاتے ہیں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، جنت میں جائے گا. نمبر 1 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے. یعنی ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ ہم نے علم تو حاصل کیا ہے، رب نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اس کا فضل و کرم. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو رب کے سامنے ایک دن ہمیں حاضر ہونا ہے. انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اسی لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اگر اس کا نفس امارہ علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے حساب کتاب کا تصور کرے کہ اللہ تعالی نے ہمیں علم تو دیا لیکن عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. اس وقت ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تجھے علم دیا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا. اور قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے. اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں جو سنن کی حدیث، نبی علیہ السلام مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی حدیث، مستدرک حاکم کی، آن فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 40 یا عن 5. قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم حشر کے میدان اپنی جگہ سے 1 انچ سرک بھی نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. غور کرو. 5 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس انسان کا نفس امارہ علم پر عمل کرنے سے، سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کو یہ سب سے پہلے سوچنا چاہیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ رب کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے. اور رب قیامت کے دن پوچھے گا ہم سے کہ تجھ کو میں نے علم دیا، تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا. چنانچہ حدیث لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اپنی جگہ سے حشر کے میدان میں 1 انچ نہیں سرک سکتا
جب تک کہ اللہ تعالی کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور رب کے سوالوں کا جواب بہت مشکل ہے. نمبر 1 ان حیاتہ فیما افنا، زندگی اللہ نے جو دیا اس زندگی کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. زندگی کے بارے میں زندگی تیری کہاں گزری، ایک ایک زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ وقت جو تھا اس میں تو نے کیا کیا تم نے. نمبر 2 زندگی کا پورا سوال حساب کر لینے کے بعد اللہ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، پھر زندگی کا سب سے قیمتی وقت جو جوانی کا ہے پوچھے گا اچھا بتا جوانی تو نے کہاں گنوائی ہے، کہاں تم نے صرف کیا، جوانی میں کیا کیا، کتنا تو نے فائدہ اٹھایا، کتنا تو نے عمل کیا، جنت کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے کتنا تو نے عمل کیا ہے بتا. ان شبابہ فیما افنا، ابلا جوانی کہاں تو نے خرچ کیا ہے. چلو زندگی کا حساب، جوانی کا. پھر اس کے بعد ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. نمبر 3 اور 4 ذرا مال بتا جو تیرے پاس مال آیا تھا اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، اور پھر بتا نمبر 4 کہاں تو نے اپنا مال خرچ کیا. ایک ایک پیسے کا اللہ حساب کرے گا کہ یہ آمدنی تیری کہاں سے ہوئی تھی، حلال کی تھی حرام، کہاں سے کمایا تو نے بتا دیا اللہ یہ اتنا 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 یہاں سے آیا تھا. پھر چوتھا سوال اللہ پوچھیں گے وفیما انفقتہ، بتا تو نے خرچ کہاں کہاں کی، حلال میں یا حرام میں. اللہ اکبر. پانچویں چیز جس کا اللہ تعالی سوال کریں گے ان علمہ ماذا عمل فیما علم، علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو علم تو نے سیکھا تھا، جو علم میں نے تجھ کو دیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، اس علم کے بارے میں جو تو نے سیکھا تھا اس پر عمل تو نے کتنا کیا. اللہ اکبر. ایک علم حاصل کرنے والا اگر یہ سوچ لے کہ ہاں رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور رب اس کے متعلق سوال کرے گا تو کبھی نفس امارہ کے چکر میں علم پر عمل سے باز نہیں رہے گا. نفس امارہ اس میں رکاوٹ نہیں بن پائے گا. اسی لیے سورت ملک کی آیت واللہ ذرا غور کریں کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کیا ہے فی ضلال کبیر ہاں فی ضلال کبیر لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اللہ اکبر. کلما القی فیہا فوج، کلما القی، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے لے کے آئیں گے اور جہنم کے دروازے پر پہنچا سألہم خزانتها، تو جہنم کا داروغہ ان کو گیٹ پر روک لے گا. جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، کوئی بتانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تو اس وقت جہنم میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بلا قد جاءنا نذیر، نہیں اللہ نے کوئی کمی باقی نہیں رکھی، اللہ نے بھیجا تھا، میرے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پڑھانے والا، سکھانے والا، درس دینے والا، تعلیم سب آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو قبول نہ کیا. آگے لو کننا نسمع، اگر ہم اس کی بات قبول کرتے اور ناقل اور عمل کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم کے داروغے صاحب آج اگر ہم سنتے اور عمل کیے ہوتے ان کی باتوں کو تو آج جہنم میں ہم نہ جاتے. دیکھو انسان افسوس کر رہا ہے. اسی لیے اللہ اکبر، حضرت ابو الدرداء
رضی اللہ تعالی عنہ، جو علماء صحابہ میں سے ہیں، بہت روتے تھے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار درس دیتے، خطبہ دیتے، زاروں قطار رونے لگتے. ابو درداء اتنے جلیل القدر صحابی، علماء صحابہ میں سے، لیکن رونے لگتے. لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ اللہ کے رسول کے صحابی، اتنے فضائل اور مناقب آپ کی، اتنا بڑا اللہ نے علم دیا اور ساری دنیا کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ رونے کیوں لگتے ہیں؟ درس دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت کرنے، رونے لگتے ہیں آپ، ہزاروں قطار روتے ہیں، کیوں روتے ہیں آپ؟ تو اس وقت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھ کو اس بات کا بالکل ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کہ ابو درداء فلاں چیز بھی تم نے اتنا سیکھا لیکن فلاں چیز تم نے کیوں نہیں سیکھی؟ ابو درداء کہتے ہیں اس کا ڈر نہیں ہے، اور مجھے جس ڈر سے، جس چیز کے ڈر سے رونا آتا ہے اور میری نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہو تو کہیں رب یہ نہ پوچھے ابو درداء تم کو فلاں فلاں چیز معلوم تھی لیکن اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. آدمی اچھی طرح سے غور کرے، سوچے، جہاں اس کا نفس امارہ اسے علم کے مطابق عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالنے لگے، فوراً اس کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کو کچلے. اور کچلنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ دو چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئی. اما من خاف مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈرنے، خوف کرنے سے. اللہ تعالیٰ رب کے سامنے یہ تصور کرے، سوچے کہ رب کے سامنے اگر میں کھڑا ہو گیا تو ہمارا رب ہم سے کیا کرے گا، ہم سے سوال کرے گا. اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ بہت بڑا جرم ہے. جب یہ ساری چیزیں سوچے گا تو اس کا نفس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، خوف کرے گا، اور طرح طرح سے وہ انسان اپنی یعنی اصلاح کرے گا. نمبر 2 وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا سے روکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ نفس پرستی سے روکتا ہے، اپنے نفس کو نفس پرستی سے روکتا ہے، یعنی اپنے نفس کی وہ مخالفت کرتا ہے. اور جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اسی کو کہا جاتا ہے جہاد بالنفس. انسان جب اپنے نفس سے جہاد کرے گا، اور جہاد کا مطلب ہے کہ اگر نفس غلط کام کر رہا اس کی مخالفت کرو، یہی ہے جہاد نفس. اور جب اپنے نفس سے مخالفت کرے گا، نفس کہتا ہے عمل نہ کرو، اور آدمی کوشش کہ نہیں ہم کو عمل کرنا ہے. یہ دو چیزیں انسان کے دل و دماغ میں آ جائیں گی تو یقیناً وہ کبھی نفس امارہ کا شکار نہیں ہوگا، اپنے علم کے مطابق وہ عمل کرے گا. اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے اسی جہاد کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا، المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ. اور اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مزاج، اپنے پسند، اپنے نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے. جس دن انسان اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنا دے گا اس دن انسان پکا مومن بنتا ہے. اسی لیے اپنے نفس سے جہاد کرنے کا ہمیشہ سلسلہ باقی رکھنا چاہیے. یہ ہے جہاد نفس کا دوسرا مرتبہ، یعنی اپنے نفس پر عمل کرنا. اور عمل کرنے میں جو رکاوٹ بنتی 3 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز کا تذکرہ ہم نے کیا، یعنی نفس امارہ. نمبر 2 انسان کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے میں دوسری طرف سے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ شیطان رجیم کی طرف سے.
پہلے اپنے نفس کی طرف سے، دوسرے شیطان رجیم کی طرف سے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان عمل سے دور رہے، اور اسی چیز کی شیطان نے رب کے سامنے قسم کھائی ہے، اور اپنی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے کوشش شیطان یہی کرتا رہتا ہے کہ انسان کسی بھی صورت سے عمل نہ کر سکے. اور خصوصاً جب ایک انسان عالم ہو اور وہ عمل نہ کر سکے، عمل نہ کرے، تو سمجھو کہ یہ لوگ اس عالم کو دیکھتے ہیں، اس کو اپنا اسوہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی کے نقش قدم پر چلنے، بھائی مولانا یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا برائی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے شیطان سے ہمیشہ، شیطان رجیم سے پناہ مانگے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے، اور اس کے مکر و فریب سے انسان اپنے آپ کو دور رہنے کے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.